الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. غرور غروروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان کہ قیصروں کس راجن سے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. وطن کا ذرہ ذرہ ہے یہاں اس بات پر شاہد. مدارس کے سکوت اس ملک کے جانباز غازی ہیں. سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے. سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ اسلامی مدارس مرکز کردار سازی ہے. معزز علماء کرام،
بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خدمت خواتین اسلام، حضرت کی موجودگی میں یوں سمجھیے کہ وہ استاذ الاساتذہ ہیں اور ایک بڑے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ ہم چھوٹوں کے سروں پر تعدیر قائم فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان اکابرین کے چھائے تلے ہمیں بھی پھولنے اور پھلنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ میں حضرت کو اپنا سبق سناتا ہوں چند منٹ کے اندر انشاءاللہ، جتنا جلد ہو سکے میں جن آیتوں کی تلاوت کی ہے مختصراً آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یوں فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن جو مشعل راہ ہے، یہ قرآن جو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسانوں کے لیے بھیجا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کے نام اعمال میں عبادت لکھ دیتا ہے۔ اس قرآن پاک کو پڑھنا بھی اللہ نے کہا عبادت ہے۔ اس قرآن پاک کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس قرآن پاک کو پیار اور محبت سے چومنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک ایک زبر کے اندر ثواب کو رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کو بھی ثواب بتایا، اس کے دیکھنے کو بھی ثواب بتایا، اس کے چومنے کو بھی ثواب بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جن عالموں کے سینوں میں میں نے قرآن پاک کو منجمد کر رکھا ہے، ان کے سینے میں بسا کر کے رکھا ہے، من صافح العالم، میرے آقا نے فرمایا اگر اس عالم دین سے کسی نے مصافحہ کر لیا فقط صافحنی، تو وہ مجھ سے مصافحہ کیا، ومن صافحنی فقط صافح اللہ، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا وہ اللہ سے مصافحہ کیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، قربان جاؤں ان معصوم بچوں پر کہ جنہوں نے رات کی صعوبتوں کو، دن کی مشقتوں کو، اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و عیال، اپنے دوست احباب سب کچھ چھوڑ کر کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ آ کر کے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر کے قرآن پاک کے رٹا لگا کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، جس کی بدولت آج اس جلسے دستار بندی کو سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آج آپ کا آنا بھی مبارک ہے، ہمارا آنا بھی مبارک ہے۔ انشاءاللہ جو مجلس قرآن کی نسبت میں ہوگی وہ اعلیٰ ہوگا، اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ میں بالا ہوگا۔ آپ دیکھتے نہیں قرآن پاک کا ایک جزدان والا کپڑا ہوتا ہے، جب مسلمان اسے گرا ہوا دیکھتا ہے تو اسے اٹھا لیتا ہے، آنکھوں میں لگاتا ہے، اسے چومتا ہے، صاف کرتا ہے، صاف کرنے کے بعد اس قرآن پاک کے جزدان کو اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ وہ ایمان والو ذرا اپنے سینے میں ہاتھ لگا کر کہو کہ ایک کپڑے کا مقام جب ایمان والے کے نزدیک یہ ہے تو اس عالم دین کا مقام ہمارے اور آپ کے نزدیک کیا ہوگا، اور اللہ کے نزدیک کیا ہوگا۔ اس حافظ قرآن کہ جن کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پارے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے، اللہ پاک کل قیامت میں یہ مزدہ سنائے گا، اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن، قرآن کو پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں میں چڑھتا جا، جنت کے باغوں میں چڑھتا جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر جس طرح سے 6666 آیتوں کو حافظ قرآن کے لیے پڑھنے کو کہا جائے گا، اسی طرح جنت
میں 6666 درجے پر وہ بلندیوں پر چڑھتا جائے گا. اللہ کہے گا تو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. میرے بھائیو، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس قرآن میں شک کی گنجائش نہیں. پھر اللہ سے پوچھو. یہ سارے مسلمان ہم ہاتھ اٹھا کر گئے، سب اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ کون کون ڈرتے ہیں؟ پکا ڈرتے ہیں یا پھر صرف ہاتھ اٹھائے ہیں؟ ڈر نہیں ہے، ڈرتے ہیں. اللہ سے پوچھو، اے میرے پروردگار، کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں تیرا ڈر ہے؟ پرہیزگاری کون لوگ ہیں؟ کون لوگ پرہیزگار ہیں؟ متقی کون لوگ ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، میں نے یہ قرآن متقیوں کے لیے اتارا ہے تاکہ ان لوگوں کو وہ راستہ بتائے، تاکہ ان لوگوں کو وہ درجہ دکھا دے، وہ راستہ بتا دے. تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اللہ نے فرمایا متقی لوگوں کی 3 نشانیاں ہیں. متقیوں کی 3 نشانیاں ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. وہ لوگ جو غیب پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. کون لوگ؟ جو غیب پر ہاں اللہ کو دیکھا نہیں لیکن یقین ہے کہ اللہ ہے. وہ نبی کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے. وہ رسولوں کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے. جنت کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے. جہنم کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے. وہ قبر کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے. وہ آسمانوں کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے. فرشتوں کو دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے. وہ موت کے بعد والی زندگی، حشر والی زندگی دیکھا نہیں لیکن یقین کرتا ہے. پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے. پہلی نشانی میں مختصر بتاتا ہوں. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا متقی کون لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ مطلب سفر میں ہے تب بھی نماز ادا کرتے ہیں، حضر میں ہے تب بھی نماز ادا کرتے ہیں، بیماری کے عالم میں ہے تب بھی نماز نہیں چھوڑتے، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. صحت دیا اللہ نے، نمازوں کو ادا کرتے ہیں. وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اگر وہ بیمار ہے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے. اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ لیٹ کر کے نماز ادا کرتا ہے. اگر لیٹنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو آنکھوں کے اشاروں کے اندر نماز ادا کرتا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے، اگر وہ متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، تو دشمنوں کے تلواروں کے سائے تلے بھی نماز ادا کرتے ہیں. آج میرے بھائیوں خود اپنے آپ کا دیکھیے، جلسے تو ہوتے رہیں گے، دین کی باتیں ہوتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں. قرآن کی 6666 آیتوں کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے نماز چھوڑ دی اور آپ کا نماز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا. میرے بھائیوں وہ ڈھونگی لوگ ہوں گے جو ایک رکعت مکہ کے اندر پڑھتا ہے اور ایک مدینے کے اندر، کبھی عصر کی مدینہ میں پڑھتا ہے تو بیت المقدس کے اندر جو ہے. ایسے ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں. نماز کے بغیر کوئی ولی نہیں بنا، نماز کے بغیر کوئی عالم نہیں بنا. اگر وقت کا عالم دین ہے اور نماز ادا نہیں کرتا تو خدا کی قسم اس کے جھوٹے ہونے پر اور مکار ہونے پر آپ گواہی دے سکتے ہیں. کیونکہ نماز اگر بیماری میں ہے تو بھی اللہ نے معاف نہیں کیا. اگر تم بیماری کے عالم میں مر رہے ہو، ہوش میں ہو، تمہارا دماغ چل رہا ہے تو تمہیں نماز ادا کرنی ہوگی، نماز تمہیں پڑھنا پڑے گا. آج مسلمانوں بتاؤ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 20 سال کی نماز جنہوں نے چھوڑ دی، جنہوں نے 30 سال کی کسی نے چھوڑ دی، کسی نے 40 سال کی نمازیں چھوڑ دی ہے. او میری مائیں، او میری بہنیں، او میری قوم کی پیاری بیٹیوں، آپ کی زندگیوں میں تو اللہ کا خوف بول کر کے کوئی نام ہی نہیں ہے. آپ کی زندگیوں میں نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے. آپ نماز ہی نہیں پڑھتی.
بلکہ آپ 24 گھنٹہ موبائلوں میں اپنی زندگی کو گزارتی ہیں. کھانا پکانے جاتی ہیں تو موبائل کو دیکھ کر یہاں گانا لگا دیتی ہیں اور کھانا تیار کرنے میں لگ جاتی ہیں. خدا کی قسم آج کل ہمارے ماؤں کے اندر نہ قرآن کی تعلیمات ہے نہ نمازوں کی پابندی ہے. پہلے کی مائیں تھی جو نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی. ان کی گلیوں سے آپ گزر جایا کرتے تھے تو ان کی گلیوں سے بینی بینی اللہ کے قرآن کی تلاوت کی صدائیں بلند ہوتی تھی. لیکن آج ہماری قوم کی ماؤں کے اندر سبحان اللہ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں آپ بستی میں گھوم جائیے کسی بھی گھر میں آپ کو قرآن کی تلاوت کی آواز اور صدا سننی نہیں ملے گی. تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں آج عورتوں کے اوپر مردوں سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے بچوں کا فیوچر ان کے ماؤں کا گود ہے. سب سے پہلا مدرسہ ماؤں کے گود ہے. خدا کی قسم جب ماں کے گود میں بچہ آتا ہے اور بچہ ماں کی زندگی میں نماز نہیں ہوتی ہے اور نماز ماں کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے تو بچے بھی بے نمازی ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہماری ماؤں کے کوکھ سے آج تک کوئی صلاح الدین ایوبی دوبارہ جنم نہیں لیا. ہماری ماؤں کے کوکھ سے آج تک کوئی بھی میرے بھائیوں فرعون کے ساتھ مقابلہ کرنے والا موسیٰ جیسی شخصیت نے جنم نہیں لیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہماری ماؤں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ موبائل کو بنا دیا. شوہر ادھر لیٹا ہوا ہے شوہر سے بات کرنے کی اسے فرصت نہیں ہے. خدا کی قسم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد ایک ہی کھٹیے میں سونے والا ادھر منہ کر کے شوہر سو جاتا ہے اور اپنے آنکھوں کے سامنے موبائل کو لگا لیتا ہے. اور اتنی خوبصورت تمہیں اللہ نے جوزہ عطا کیا ہے بیوی عطا کیا ہے. اللہ کا احسان مانو اس سے محبت کے تو بول لو اس کے ساتھ اگر مسکراؤ گے تو ایک صدقے کا ثواب تمہیں ملے گا. لیکن ہائے رے مسلمان کیسے تم نوجوان ہو اور کیسی میری مائیں اور بہنیں ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی کہ کل حشر کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تمہاری حاضری ہوگی کیا تم منہ دکھاؤ گے قوم کی بیٹیوں؟ عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے مسلمانوں نے بھی ماشاءاللہ کچھ قدم اٹھایا ہے. آپ اپنی بچیوں کے تعلیم کے لیے تربیت کے لیے ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں. کالجوں میں دے دیتے ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں. خدا کی قسم وہ آپ کی بچی کو نبی کے متعلق نہیں سکھاتے. وہ صحابہ کے کردار اور افکار اور نظریات نہیں بتاتے. وہ فاطمہ کے کیریکٹر کو آپ کی بیٹیوں کے سامنے نہیں بیان کرتے. وہ عائشہ کے قربانیوں کو حضرت خدیجہ کی قربانیوں کو آپ کی بیٹیوں کے سامنے پیش نہیں کرتے بلکہ وہ آپ کی بیٹیوں کی زندگی کے اندر ایک ماڈرن زمانہ کو لے کر کے آتی ہے. آپ کی بیٹی اللہ سے دور ہو جاتی ہے رسول اللہ سے دور ہو جاتی ہے. حد یہ ہوتا ہے خدا کی قسم ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کی بیٹی اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مسلم کے ساتھ مندر میں جا کر نکاح پڑھ لیتی ہے. باپ چیختا رہتا ہے بیٹی خدا کے واسطے اسلام سے مت پھرو جہنم میں جلو گی. بیٹی کہتی ہے ابا کون ہے یہ آدمی کون ہے میں اسے پہچانتی نہیں. ماں کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کہتی ہے کہ یہ کون عورت ہے میں پہچانتی نہیں میں اسے جانتی نہیں. یہ تمہاری بیٹیاں جن بیٹیوں کو آپ نے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر اعلیٰ تعلیم اور ہائر ایجوکیشن دلوانے کے لیے بھیجا تھا. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں آپ یقین جانیے میری مائیں آج کے اس اجلاس سے آپ کو پیغام لے کر کے جانا ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی آج کے بعد انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ ساری رات بیٹھ کر کے انشاءاللہ ہمارے اکابرین علماء کرام کی باتوں کو سنیں گے. انشاءاللہ بات سنیں گے فجر کی نماز غائب کر دیں گے انشاءاللہ. آپ اٹھا کر بولیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ کافی سمجھدار لوگ ہیں میرے بھائیو. یاد رکھنا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہوگی کہ کل حشر کے میدان میں آپ کو 100 سال تک کھڑا ہونا پڑ جائے گا حساب و کتاب کے لیے. اور وہ حشر کا میدان کیسا ہوگا اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. کہ بھائی بھائی سے الگ ہوگا ماں بیٹے سے بھاگے گی بیٹا ماں سے بھاگے گا شوہر بیوی سے الگ تھلگ
تک ہوگا، ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا. شوہر بیوی کے پاس جائے گا، بیوی شوہر کے پاس آئے گی، ماں بیٹے کے پاس جائے گا، ماں اپنی بیٹی کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ ایک نیکی مجھے دے دو. بیٹی انکار کر دے گی، ماں انکار کر دے گی، باپ انکار کر دے گا، ایک دوسرے کو پہچاننے تک کے لیے انکار کر دے گا. وہ مسلمان کے نوجوانوں، آج جن نمازوں کو چھوڑ کر کے آپ یہ بہانہ بناتے ہو مولوی صاحب مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے وقت نہیں ملا، کام میں بزی تھا، عصر کی نماز چھوٹ گئی. خدا کا قسم ایک وقت کی نماز قضا کرنے کے بعد اگر آپ نے بعد میں پڑھ لیا، علماء فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، آپ کو توبہ کرنا لازم ہے، آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اپنے وقت پر نماز کو ادا نہیں کیا. اس لیے سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. عورتیں انشاءاللہ سب ارادہ کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھیں کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. وہ میری مائیں اور بہنیں، اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو آپ کو پڑھنا پڑے گا نماز. اور اگر 20 سال 30 سال جن لوگوں نے نماز چھوڑ دیا ہے ان کو لوٹانا پڑے گا. اگر آپ لوٹائے بغیر قبر کے گود میں چلے گئے تو یاد رکھیے آپ قبر میں جانے کے بعد آپ کو قبر کی عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. قبر حضرت فاطمہ جب قبر میں جانے لگی کہا کہ وہ علی یہ پوچھے گا نہیں یہ کس کی بیٹی ہے فاطمہ، کیا حضور پاک کی بیٹی ہے؟ قبر تو اعمال کو دیکھے گا. ارے 30 سال کی نماز کھول کر کے جب قبر میں جاؤ گے قبر یہ کہے گی کہ آؤ تیرا آنا بربادی ہو، ہلاکت ہو. آج میں تجھے بتاتا ہوں کہ نماز چھوڑنے کی سزا کیا. آپ کیا سوچتے ہیں کہ 20 سال نماز نہیں پڑھے اور اللہ سے معافی مانگ لیے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ بتاؤ قرآن کی 6666 آیتوں میں کون سی ایسی آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے آپ کو کس نے بتا دیا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے 20 سال کی نماز کے بعد آپ سدھر گئے ہو، باقی اعادہ مت کرو، لوٹاؤ، زندگی ہے باقی، میری مائیں لوٹائے. یہ نماز معاف نہیں ہے خدا کی قسم. ہلکے میں جن لوگوں نے دیا ان کے لیے ویل کا سزا ہے. یاد رکھیے جہنم آپ کا منتظر ہے. نمازوں کو چھوڑنا نہیں. پہلے زمانے میں تو منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نمازیں چھوڑ دے تکبیر اولا کے ساتھ. نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، فجر سے آئیں گے یا تھک ہار کر سو جائیں گے؟ آئیں گے پکا. تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کو ادا کرتے ہیں. والذین ينفقون الذین اللہ پاک فرماتے ہیں ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اگر اللہ نے دولت دیا وہ بھی، اللہ نے جسے غریب بنایا وہ بھی، جو اپنے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. اللہ نے فرمایا عورت ہے تو بھی وہ خرچ کرتی، مرد ہے تو وہ بھی خرچ کرتی. آپ غیب پر ایمان رکھتے ہو؟ ماشاءاللہ سارے ہاتھ اٹھا کر بولے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کامیاب ہے ماشاءاللہ. آپ نے ایک نمبر میں کامیابی حاصل کر لی. دوسرا نمازوں کو ادا کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بولے ماشاءاللہ. سبھی پڑھتے ہیں نماز؟ جو نہیں پڑھتے آج کے بعد کبھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تیسرا نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ غیب پر بھی ایمان لے آئے. تیسرا کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. غریب ہو یا امیر، فقیر ہو یا غنی، عورت ہو یا مرد، تو یہ باقی رہ گیا. ان دونوں کو چھوڑ دیجئے. اب خرچ کرنے والی بات آئے تو مسلمانوں کو دیکھتا ہوں جو مسلمان شادیوں میں اپنے بیٹیوں کی 30-30 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے وہ مدرسہ سبیل الرشاد کے لیے کیا دیتا ہے؟ آئیے اپنے جیبوں پر ہاتھ ڈالیے. علماء موجود ہیں، میں زیادہ آپ کو چندہ بھی نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کے واسطے ایک بھی مجمع میں خالی نہیں ہونا چاہیے. آپ اٹھ جائیے اور اس کے بعد دستار فضیلت باندھی جائے گی انشاءاللہ. ان اکابرین علماء کے دست مبارک میں جس محفل کو دیکھنے کے لیے آپ دور و دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، آ جائیے اپنے جیب پر ہاتھ ڈالیے اور اس رومال پر آپ جو بھی ہیں اس مدرسے کے لیے امداد و نصرت کیجیے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. آپ ایک روپیہ
روپیہ اپنے جیب سے نکال کر مدرسہ سبیل الرشاد کے تعمیر و ترقی کے لیے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ماشاءاللہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 200 روپیہ مدرسے کو امداد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے۔ اللہ آپ کے دینے کی برکت سے مدرسے کی ہر ضروریات کو پورا کر دے۔ آج سے 2 سال پہلے ٹھیک اسی جگہ پر دستار فضیلت باندھی جا رہی تھی، میں نے اعلان کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ مدرسہ جو نظر آ رہا ہے ٹمٹماتی ہوئی چمچماتی ہوئی، ابھی وائرنگ کا کام مکمل بچا ہوا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں آؤ ان اکابرین کے موجودگی میں آج دکھا دو کہ اے اللہ تیرے راستے میں اگر جان دینے کی باری آئے گی تو ہم دریغ نہیں کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب تیرے دین کو تقویت پہنچانے کے لیے حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے نبی کے یہاں ساری دولتوں کا ڈھیر لگا دیا تھا، اے اللہ آج میری قوم کی بیٹیوں سے ماؤں سے میں کہتا ہوں، او میری قوم کی بیٹیوں، او میری قوم کی مائیں، یہ پازیب جب آپ کا انتقال ہوگا آپ کے پیر سے نوچ کر کے اتار لیا جائے گا، یہ کان کے جھمکے جب آپ کا انتقال ہوگا نوچ کر کے نکال لیا جائے گا، یہ گلے کا چین اور ہار جو آپ کے جسم پر سجی ہوئی ہے خدا کی قسم قبر میں لٹانے سے پہلے آپ کے گردن سے نکال لیا جائے گا۔ گردن آپ کو قبر کے گود میں صرف ایک کفن کے ساتھ لٹا دیا جائے گا، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ آپ کا سونا کام آئے گا، نہ آپ کا چاندی کام آئے گا، نہ آپ کا شوہر آپ کو بچانے کے لیے آئے گا، نہ آپ کی بیٹی آپ کو بچانے کے لیے آئے گی، نہ آپ کی اولاد آپ کے پاس آئے گا۔ یاد رکھیے میری مائیں اور بہنیں، اگر آپ نے اپنے پیر کے پاسے کو اتار کر کے اللہ کے رسول کے اس گھر کے لیے اس کی تعمیر کے لیے آپ نے امداد کیا، خدا کی قسم یہ علماء ہے آج ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے بجھتے ہوئے چراغ کو اس علماء کی برکت سے ہاتھ اٹھانے کے سر کے وسیلے بابانگ دہل چاروں عالم میں اسلام کا ڈنکا پھر سے لہرا اٹھے، اسلام کے ڈنکے کو پھر سے بجانا شروع کر دے۔ وہ میری مائیں آپ کی قربانیاں اس اسلام نے دیکھ کر کے اس آسمان کی بوڑھی آنکھوں نے دیکھا اور یہ کافی پرانی ہو چکی ہے۔ آج کل میری ماؤں کے اندر وہ اخلاص نہیں، وللہیت نہیں۔ خدا کی قسم اگر پہلے زمانے میں یہ اعلان ہوتا تو صحابیہ اپنے گھروں سے بچے نکال کر کے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے لے آتے، 6 مہینے کا اپنے معصوم بچے کو اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، وائرنگ کا کام ابھی باقی ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دل رکھ دو، جگر رکھ دو، دل رکھ دو، جگر رکھ دو، جیب چھاڑ کر ادھر رکھ دو، جو نہیں دیے ہیں لا کر دے دیں جلدی سے، جلدی آئیں۔ ابھی دستار فضیلت دیکھنی ہے آپ کو، اور پوری رات انشاءاللہ بشاشت کے ساتھ آپ کو دکھانا ہے کہ ہم ایمان والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو رات بھر سنیں گے اور فجر کی نماز بھی قضا نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ سارے نماز سب کو دیکھیں گے ہم مسجد میں، کون آیا کون نہیں آیا، میرے میموری میں سب فٹ ہے، کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ الحمدللہ ہمارے مسجد میں بہت سارے نوجوانوں نے پابندی کے ساتھ فجر میں بھی عشاء میں بھی وہ پہنچتا ہے۔ تو سب میں جب امامت کرنے کے لیے آیا تو 4 5 6 آدمی تھے، آج الحمدللہ 2 صف ہوتا ہے۔ اللہ بے حد قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آزاد بھائی بڑی محبت کرتے ہیں، مدرسے کو بھی دیا مجھے بھی دیا، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ سارے لوگوں سے گزارش ہے، مائیں اور بہنیں آپ کے جیب میں اگر پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، آپ اللہ سے ڈر اگر رکھتی ہیں، میں نے 3 صفت بتایا، نماز پڑھیے، غیب پر ایمان رکھیے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ میری مائیں اور بہنیں یہ مرد حضرات کو کماتے ہیں اور کمانے کے بعد خرچ کر کے اللہ کی رضامندی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ میری پیاری مائیں اور بہنیں جنت تو تمہارے لیے بھی منتظر ہے، جنت کمانا تمہارے لیے بھی ہے۔ وہ میری مائیں، میرے نبی کا بیان صرف مردوں کے لیے نہیں، میرا نبی صرف
صرف مردوں کے لیے نہیں آیا بلکہ بیٹیوں کے لیے بھی آیا، ماؤں کے لیے بھی آیا، اس روئے زمین کے ذرے ذرے کے لیے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماؤں کو قبول فرمائے۔ ہے کوئی ایسی ماں جو اپنے پیر کے پازیب کو اتار کر مدرسہ سبیل الرشاد کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال کروا لے؟ ہے کوئی ماں جو اپنے کان کے جھمکے کو نکال کر مدرسہ سبیل الرشاد کے تعمیر و ترقی کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے؟ ہے کوئی بہن جو اپنے گلے کے ہار کو اور گلے کے چین کو نکال کر کے ناک کی بالیوں کو نکال کر کے مدرسے کے لیے امداد کر دے؟ ایک وہ زمانہ تھا جب مدرسے کو اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا تھا تو مائیں اور بہنوں نے کہا اے علماء کی جماعت تم گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں۔ وقت کی بادشاہوں نے اگرچہ ان مدارس اسلامیہ کو خدا کے قرآن کو مٹانے کی جی توڑ سازشیں کر لی ہے، آج اسلام کی بیٹیاں زندہ ہے، اسلام کی بہنیں زندہ ہیں، اسلام کی مائیں زندہ ہیں۔ جب تک ہمارے جان میں جان ہے ہم ایک مٹھا چاول تمہارے مدرسے کو دان کریں گے اور ایک مٹھی اپنے اولادوں کو پکا کر کے کھلائیں گے۔ میرے مائیں، یہ آپ کا جذبہ تھا، آپ کی وجہ سے اسلام کو طاقت پہنچا، ایمان ہمارے بچوں میں آیا۔ اگر آج آپ پیچھے رہ گئے تو یاد رکھیے یہ قوم پیچھے رہ جائے۔ انشاءاللہ بچوں کو بھیجے، مائیں اور بہنیں بھی دستار فضیلت کا خوشنما منظر ہوگا۔ مائیں اور بہنوں کے سامنے دو بچے چلے جائیں اور جتنا سونا چاندی ہے سب کو لے کر کے آئیں، بغیر لیے ہوئے مت آنا۔ آپ کو جنم کہ ہم سب چھوڑیں گے، یاد رکھنا۔ آپ کو اسلام کی خاطر قربانی دینا ہوگا۔ اگر آپ نے قربانی دینے سے ڈرے تو یاد رکھیے میری مائیں، ہماری آنے والی قوم کی نسلیں تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دو جہاں کی کامیابی گر ہمیں درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر ہمیں درکار ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔